برضو میرا ایک سوال ہے کہ جو تیسری جنگ عظیم ہوئے گی اس کے کیسے حالات ہوئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خواب دکھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب تو نہیں دکھائی، لیکن شواہد ایسی ہیں، ایسی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہوگی، قریب ہوگی، اور بہت سارے لوگ اب اس بارے میں کہنے لگ گئے ہیں۔ حالات تیسری جنگ عظیم کا، اگر تمہارا یہ سوال ہے کہ حالات پیدا ہوں گے تو کیا کس قسم کے حالات پیدا ہوں گے تو جنگ شروع ہوگی، کیسے ہوئیں گے کہ تو وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے ملکوں میں بھی ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ملکوں کے اندر لڑائی ہے۔ پھر یہ شدت پسند طبقہ جو ہے، مولوی طبقہ جو ہے، جس طرح مصر میں اوپر آ گیا، تونسیا میں اوپر آ گیا، یہ لوگ آئیں گے، اوپر آئیں گے جب ان کو یہ سمجھ خیال آ جائے گا کہ ہماری بڑی طاقت ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ جنگ کے راستے کھولنے کی کوشش کریں یا مغرب کے خلاف کچھ بولیں۔ اسرائیل اور ایران کی جو ٹسل شروع ہوئی ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ امکان ہے کہ وہ سیریا پہ بہت زیادہ زور ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک الہام بھی ہے کہ جنگ ہوگی اور اب تباہی ہوگی اور اس کا مرکز ملک شام ہوگا، تو یہ بعید نہیں کہ ملک شام سے ایسی حالات پیدا ہو جائیں جو ابھی تک مغربی دنیا اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، نہیں دب رہے۔ تو پہلی جنگیں جو ہوئی تھیں ان کا ابتدا یورپ سے ہوئی تھی، لیکن اب غالب امکان یہی ہے کہ جنگوں کی جو اب جنگ ہوگی جس کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ شعلے بھڑک رہے ہیں ہر جگہ، وہ ایشیا سے بھی ہو۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ نہ ہو، کیونکہ جب ہوگی تو انتہائی تباہی ہوگی۔ ہر ایک چھوٹے بڑے ملک کے پاس اسلحہ ہے، کچھ لوگ تو سینس استعمال کریں گے، لیکن جب فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں دیکھتے، تو جن کے پاس ایسے ہتھیار ہیں مولک قسم کے، وہ ان لوگوں میں سینس بھی نہیں ہے اور ٹریگر ہیپی بھی ہے، مارنا دھاڑنا تو عام سمجھتے ہیں، جس طرح القاعدہ اور دوسری تیسری تنظیمیں جو ہیں وہ ہر جگہ معصوموں کو ویسے بموں سے اڑا دیتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی اس سے نہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے اگر جنگ ہو تو ایٹمی جنگ نہ ہو، روایتی اسلحے سے ہی ہو، اور اگر لیکن امکان یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ بڑے پیمانے پہ ہوئی اور بلاک بن گئے تو کہیں ایٹمی جنگ نہ ہو جائے، اور وہ جو تباہی آئے گی وہ بڑی خوفناک تباہی ہوگی۔